السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی کے متعلق کہ کس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک اور پیشین گوئی کا ذکر کریں گے۔ یہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اس کا تسلسل بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ ویڈیو بھی ایک مکمل ویڈیو ہے کہ جس میں ہم ایک خاص پیشین گوئی کا ذکر کریں گے تاریخی طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی اور دنیا نے اس کو مانا۔ ہوا یوں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی مسیح کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے یہ تو بالکل صاف ہمارے سامنے ہے، لیکن یہودی خصوصاً جو مغربی مستشرقین ہیں، تاریخ دان تھے 19ویں صدی کے، انہوں نے بڑا اعتراض کیا اور کافی صدیوں تک وہ اعتراض کرتے رہے کہ بھئی یہودی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، اور یہودی خود بھی انکار کرتے رہے کہ بھئی قرآن نے جو یہ بات کہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم نے تو کبھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ تو بہرحال مفسرین نے اس کے بہت سارے جواب دیے تھے، خصوصاً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو مفسرین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہودیوں کے اندر ایک فرقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جو حضرت عزیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔ تو اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یثرب کے جو یہودی تھے وہ ضرور اعتراض کرتے، وہ کہتے بھئی آپ نے یہ عقیدہ غلط بیان کیا، لیکن انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرقہ ایسا ضرور موجود تھا کہ جو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ توریت جو ہے یہودی قوم کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گئی۔ کسی کو توریت کا ایک حکم بھی یاد نہیں تھا، نہ کوئی حافظ تھا، کیونکہ بخت نصر اور دیگر جو ہے فرعون نے ان کی جو ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ قتل و غارت گری کی، تو اس کے اندر توریت کا تقریباً کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کو دوبارہ جو ہے زبانی یاد کر کے یہودیوں کو سنایا اور لکھوایا، تو اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عزیر بھی جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودیوں کی طرف سے اور مغربی مستشرقین کی طرف سے یہ ایک بڑا اعتراض تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہوا، قرآن نے جو یہ حوالہ دیا ہے یہ حوالہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مفسرین نے تو اس کا جواب دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے اردن کا شہر ہے جو مغربی پٹی ہے، جہاں پر آج کل جو ہے اسرائیل قابض ہے، یہاں ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک چرواہا جو ہے اپنی بکریوں کو چرا کر لے جا رہا تھا، تو ایک بکری جو ہے ریوڑ سے علیحدہ ہوئی اور نکلتے نکلتے ایک غار کے اندر گھس گئی۔ چرواہا اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ اندر گیا، جاتا رہا تو کافی اندھیرا ہو گیا۔ اب چرواہے نے کہا کہ یار اکیلا نہیں جانا چاہیے، وہ واپس آ گیا اور دوسرے دن اپنے جاننے والوں کو لے کر مشعلیں وغیرہ اٹھا کر وہ جو ہے پہنچ گئے غار کے اندر۔ اب جب وہ غار کے اندر اپنی بکری ڈھونڈ رہے تھے اور بکری واپس لے کے آئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مٹکے۔ اب انہوں نے اس کے اوپر سے ڈھکن ہٹا کر اندر ہاتھ ڈالا تو تومار کی شکل میں، پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں کی شکل جو ہوتی تھی وہ لپیٹ دیا کرتے تھے، گول تومار اسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نکلا تو وہ پھٹ گیا، انہوں نے دوسرے مٹکے میں وہ بھی پھٹ گیا، تو وہ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، وہ سمجھے شاید بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو دوسرے دن وہ بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے، انہوں نے کچھ مٹکے باہر نکالے، تو وہ جب نکالنے لگے تو اس کے اندر وہ جو ہے تومارس کی بہت ساری ذخیرہ موجود تھا۔ اسی علاقے میں ایک مغربی ٹیم جو ہے آثار قدیمہ والی وہ گشت کر رہی تھی کسی سلسلے میں، اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے، انہوں نے وہ بہت سارے تومار اپنے قبضے میں لیے اور چرا کر لے گئے۔
مقامی حکومت کو پتہ چل گیا، انہوں نے جو ہے چھاپا مار کے ان کو پکڑ لیا، اور وہ جو ذخیرہ تھا اسے بھی جو ہے کنفیسٹیکیٹ کر کے اسے جو ہے اپنے ضبط کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر کچھ مغربی ماہرین کو اور کچھ آثار قدیمہ کے جو ماہرین تھے ان کو بلایا کہ بھائی آؤ دیکھو کہ یہ کیا ہے۔ تو جب اس کے اوپر تحقیق کی گئی اور اس کے بارے میں جو ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ ایک عیسائی عالم کا جو ہے کتب خانہ تھا، اور وہ عیسائی عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 یا 150 سال بعد زندہ تھا۔ اس عالم کے اوپر چونکہ اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی اور وہ عیسائیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، تو اس عالم نے اس تمام کتب خانے کو جو ہے ایک غار کے اندر چھپا دیا تاکہ وقت آنے پر اس کا استعمال کر سکوں۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ نہیں پہنچ سکا، تو پھر یونیسکو، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو آثار قدیمہ کی حفاظت کا، اس نے بہت زیادہ فنڈنگ دی، اور اس ذخیرے کی جو کتابیں جو ہیں مغربی ممالک کے اندر شائع ہونا شروع ہوئیں۔ اب اس کے اندر ایک کتاب اور جو ہے شائع ہوئی ہے کسی عیسائی عالم کی، اسی ذخیرے میں سے جو اردن میں ملا تھا۔ وہ کتاب باقاعدہ اس بات کے رد کے اوپر ہے کہ یہودیوں نے جو ہے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے، یعنی وہ پوری کتاب جو ہے یہودیوں کے اس برے عقیدے کو رد کرتی ہے۔ وہ عیسائی عالم لکھتا ہے کہ بھئی حضرت عزیر تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو تم نے بڑا غلط کیا، یہودیوں کو وہ کہتا ہے کہ تم نے حضرت عزیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے بنانے کا عقیدہ جو ہے عیسائیوں نے بھی یہودیوں سے ہی لیا ہے۔ یعنی آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ عقیدہ انہوں نے دراصل یہودیوں سے ہی لیا ہے۔ تو قرآن کی ایسی پیشین گوئی جو تاریخی طور پر قرآن نے دی وہ بالآخر سچ ثابت ہو گئی۔ اسی طرح مغربی مستشرقین کو ایک بڑا اعتراض تھا حامان کے اوپر۔ قرآن نے حامان کا تذکرہ کیا کہ وہ فرعون کا جو ہے مشیر تھا، تو مغربی محققین کہتے تھے بھائی حامان نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا، یہ تو قرآن نے ایسے ہی کہا ہے۔ لیکن آج 20ویں صدی کے اندر جو مصر کے اندر آثار قدیمہ کے ذخائر دریافت ہوئے، باقاعدہ ایک ایسا ذخیرہ بھی دریافت ہوا ہے، ایسی ممی بھی، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو ہے فلاں حامان تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، با اثر جو ہے وزیر تھا، بہت دولت مند تھا، فرعون کے جو ہے دربار میں کام کرتا تھا۔ تو قرآن نے جو جو تاریخی حقائق اور دلائل لوگوں کو دیے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی قرآن کے اسی سیریز کو ہم جو ہے مزید جاری رکھیں گے، اور قرآن مجید کے کچھ اور معجزات جو قرآن نے بڑے صاف، شفاف، کلیئر انداز میں لوگوں کو بتائے ہیں وہ آپ کو بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔